من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم برکت واسطے درود پاک پڑھ لو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثنا خانہ نشیری لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محبت کرنے والے بھائی عاشق مدینہ جناب حافظ القرنین حیدر سیالوی صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ خطیب اسلام حضرت علامہ قاری عبدالحبیب صاحب اور اہل علاقہ مسجد انتظامیہ ایک ایسی محفل منعقد کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر حضور دے غلاموں تک حضور دی محبت و خدمت کا پیغام بھی پہنچایا جائے، اور انہوں نے تاجدار ختم نبوت آپ دی عظمت و شان تو بھی آگاہ کیتا جائے، اور ختم نبوت کے پہرا دین دا جذبہ اور جو پہرا دیتا ہے اس کے انعام و اکرام دیاں بخشاں کیسیاں ہوندیاں نے اس کے بارے میں بھی آگاہ کیتا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وعدہ مطابق حاضری دی توفیق نصیب ہوئی۔ قاری صاحب بار بار میں ٹیلی فون تے یاددہانی کراتے رہے، اور میرے اپنے محترم حضرت علامہ محمد حیات سیالوی صاحب آپ بھی بار بار اس محفل کی یاددہانی کرواتے ہیں۔ آپ حضرات علماء ثنا خان حضور کے شان جس جگہ تو تشریف لے آئے، میں دعا کو ہاں کہ اللہ تعالیٰ سب مداریاں کی عزت اور برکت فرمائے۔ مضمون اپنے دامن میں بہت بڑی وسعت رکھتا ہے۔ بہرحال میں اختصار دے نال چند باتیں کراں گا، لیکن اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث پاک تو کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ نے بڑی توجہ نال میری گفتگو کو سماعت کرنا ہے۔ میری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں شریعت کا پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بندے ایسے ہوندے نے کہ جو نیکی دی چابی ہوندے نے اور برائی واسطے تالا ہوندے نے۔ کچھ بندے ایسے ہوندے نے جو نیکی دی چابی ہوندے نے اور برائی واسطے تالا ہوندے نے، اور کچھ ایسے بندے ہوندے نے جو برائی دی چابی ہوندے نے اور نیکی واسطے تالا ہوندے نے۔ کچھ بندے نیکی دی چابی اور برائی واسطے تالا، اور کچھ برائی دی چابی اور نیکی واسطے تالا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو نیکی دی چابی بنے ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، جو برائی دی چابی بنے ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہوندے نے جو نیکی دی چابی ہوندے نے، جنہاں کو بیٹھ جاؤ تو درود پڑھن تے دل کر پیندے۔ کیا بات۔ کچھ بندے ایسے ہوندے نے کہ اگر جنہاں نو اپنا نمبر دے دیو کہ صبح صبح واٹس ایپ تے میسج بھیج کے نہ تانوں گنبد خضرا دی زیارت کرا۔ کچھ بندے ایسے ہوندے نے کہ جنہاں دے نال کوئی سفر کر لو تے پھر دل کرن لگ پیندا ہے، یار قرآن سنیا سفر کتنا سونا ہوتا ہے، تو میں بھی اپنی گڈی وچ قرآن لگایا کرا۔ کچھ بندے نیکی دی چابی ہوندے نے۔ تقریباً 1.5 سال ہو گئے ہیں، ایک دوست مینوں میسج کرتے ہیں، نام مینوں انہاں دا نہیں پتا، لیکن 1.5 سال دے اندر ایک دن بھی میسج مس نہیں ہویا، اور 1.5 سال دے اندر ایک دن بھی میسج دی عبارت بدلی نہیں۔
ہر روز میسج آتا ہے اور مینوں اس میسج کی بڑی انتظار ہوتی ہے. میری آنکھ اگر پہلے کھل جائے تو میں انتظار کرتا ہے کہ کدوں بیل بجنی ہے، کدوں مینوں آگاہ کیتا جاتا ہے کہ میسج آ گیا. پھر میں چیک بڑی شوق نال کرتا ہے. مینوں یقین ہوتا ہے بھائی اس ٹائم وہ نہیں میسج کرنا ہے، لیکن وہ میسج اتنا سونا ہے نا. ہر روز ایک ہی عبادت ہوتی ہے، جاگ گئے ہو تو درود پڑھ کے منہ میٹھا کر لو. جاگ گئے ہو تو درود پڑھ کے منہ میٹھا کر لو. کچھ سنگی نیکی دی ایسی چابی ہوندے نے، تسی جدوں اٹھدے ہو نا تے موبائل کھول کے ویکھدے ہو، ایک لمحے وچ تہاڈی زبان درود دے شہد نال میٹھی کر دیندے نے. کچھ بندے نیکی دی چابی ہوندے نے اور کچھ بندے برائی دی چابی ہوندے نے، جنہاں دے گھر چلے جاؤ تو بغیر پاش دے واپس نہیں ہوندے. جنہاں دے گھر چلے جاؤ تو کہندے نے لوڈو کی گیم ہوئی جاوے. کچھ بندے ایسے ہوندے نے کہ جنہاں کول بیٹھ جاؤ تو تانوں نویں فلم دا دس دیندے. کچھ بندے ایسے ہوندے نے کہ جنہاں کول تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تو کان غیبت نال آلودہ ہو جاتے. کچھ بندے برائی دی ایسی چابی ہوندے نے کہ جنہاں نال اگر سفر کر لو تے سارے رستے وچ بد نگاہیاں ہوندیاں نے. کچھ بندے نیکی دی چابی ہوندے نے، کچھ برائی دی چابی ہوندے نے. حضرات گرامی، نیکی دی چابی والا کامیاب ہو گئے اور برائی دی چابی والا ہلاک ہو گئے. کچھ بندے ایسے ہوندے نے کہ جنہاں نال تہاڈی زندگی دا تعلق استوار ہو جائے نا تو کدی تانوں تیر دے نعرے مارنے پے جاندے نے، کدی تانوں بلے دے نعرے مارنے پے جاندے نے. کیونکہ تہاڈا لیڈر کدی پیسہ زیادہ ملیا تو وک کے کدی کسے پاسے چلا گیا، کدی کسے پاسے چلا گیا. پہلے اودے نال مل کے تسی تیر دے خلاف سو پھر تیر دے نعرے مارے، پہلے اودے نال مل کے تسی بلے دے خلاف سو پھر بلے دے نعرے مارے. کچھ برائی دی ایسی چابی ہوندے نے کہ ہر عیاش دے نعرے تیرے کولوں مرواندے نے، تے کوئی ایسا نیکی دی چابی ہوندا ہے بیٹھا ویل چیئر تے ہوندا ہے تے نعرہ او دے کے جاندا ہے کہ خدائی نعرہ پڑھدا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ایسا نیکی دی چابی ہوتا ہے سبحان اللہ. حدیث کی جو کڑ کے ایسا دے جانتا ہے من سب نبیان فقتلوہ، من سب نبیان فقتلوہ. ایسا نیکی دی چابی ہوتا ہے جڑے سینمے بن جاندے سن ہن جھنڈے پکڑ کے تے فیض آباد ول جا رہے سبحان اللہ، کبھی وزیر آباد ول جا رہے ہوندے نے. جو اگے حسین لڑکیاں دا پیچھا کرتے سن ہن وقت تے فرعون سامنے سینہ تان کے کہندے نے ستم گر ادھر آ ادھر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. سبحان اللہ. کچھ ایسی نیکی کی چابی ہوندے نے کہ جنہاں نال بیٹھ جاؤ تے بندہ نیک ہو جاتا ہے. سرکار دی محبت دل دے اندر پیوستہ ہو جاتی ہے، بندہ سرکار دا غلام بن جاتا ہے. اسی نا غلامی دا حق ادا نہیں کرتے. میرا کیونکہ مزاج ہے کہ میں اصلاحی بیان کرتا ہوں تو توجہ نال میں ایک پیغام دے کے تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں. حضرات گرامی، تساں نے آج جدوں گھر واپس جاؤ گے جتنے بھی آپ بیٹھے نے میری اس بات پہ جو میں کرن لگا بڑی توجہ نال سماعت کرنا اور پھر گھر بیٹھ کے غور کرنا ہے. میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کا جواب تلاش کرنا. یہ سوال ہر بندے واسطے، اس ایک سوال وچ کئی سوال ہر آدمی واسطے میں سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں. گھر بیٹھ کے ذرا تلاش کریو کہ دا جواب کی ہے تھوڑے. ایک سوال ہے کئی سوال میں. پہلا سوال یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اساں نے آخری مرتبہ فیس بک کدوں یوز کی، آخری مرتبہ فیس بک کدوں یوز کی. تو جب یہ سوال کرو گے تو جواب ملے گا تھوڑی دیر پہلے، دن میں کئی مرتبہ. اگر موبائل نال کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں تو انہاں وچوں کوئی ایسا بھی ہوئے گا جو لائیو چلا رہا ہوئے گا اور فیس بک مسجد بھی یوز ہو رہی ہے. پھر ایک سوال یہ ہے کہ آخری مرتبہ واٹس ایپ کدوں یوز کی.
تو واٹس ایپ گھر بیٹھے سو تو یوز کیتا، صبح تو شام تک کئی مرتبہ یوز کیتا، اور ہو سکتا ہے کسی نے میسج کر کے پوچھیا ہوئے تو کتنے بیٹھا تو تساں نو پکچر لے کے تو فوری سینڈ کیتی ہوگی کہ دلیل بھیج دیتی جائے کہ میں محفل میں بیٹھا، تو محفل میں بیٹھ کے تساں نے ہونی ہو سکتا ہے واٹس ایپ یوز کیتی ہوئے۔ پھر سوال یہ ہے کہ آخری مرتبہ ٹویٹر کدوں استعمال کیا؟ تو ٹویٹر بھی اج دن میں کسی نہ کسی وقت تساں استعمال کیتا ہوگا۔ آخری مرتبہ میسنجر کدوں یوز کیتا ہے؟ دن میں کئی مرتبہ میسنجر یوز کیتا ہوگا۔ آخری مرتبہ یوٹیوب کدوں کھولیا سی؟ یہ سوال نہیں جنہاں تے غور کرنا ہے۔ آخری مرتبہ فیس بک کدوں کھولی؟ آخری مرتبہ واٹس ایپ کدوں کھولیا؟ آخری مرتبہ ٹویٹر، میسنجر، یوٹیوب کدوں کھولے؟ یہ جواب اگر مل جان تو آخری سوال اپنے آپ پہ کرنا کہ آخری مرتبہ قرآن کدوں کھولے؟ آخری مرتبہ قرآن کدوں کھولے؟ حضرات گرامی، فتنے میں وہ ڈٹتا ہے کہ قرآن نہ ڈاکتا ہو، کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، امام ترمذی حدیث لے کے آئے نے، روایت مولا علی فرما رہے ہیں، اور علماء کو لوگ پوچھ لینا بعد وچ کہ ترمذی دا مقام کی ہے۔ علماء فرماندے نے جس گھر وچ ترمذی پئی ہوے نا، وہ بندہ فخر کرے میرے گھر وچ خود رسول اللہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، اس شان والی کتاب ہے ترمذی۔ تو مولا علی فرماندے نے کہ امام الانبیاء خطاب فرما رہے سن، اور خطاب کردیاں حضور نے آخری دور دی بات فرمائی، آخری زمانے دی قرب قیامت دی بات فرمائی۔ تو فرمایا کہ وقت آئے گا میری امت فتنے وچ گھر جائے گی، میری امت فتنیاں دے اندر گھر جائے گی، فتنے میری امت کو لپیٹ وچ لے لیں گے، اور مختلف احادیث دے اندر مختلف انداز نال فتنیاں دا ذکر کیتا۔ ایک حدیث دے اندر فرمایا کہ بارش دے قطریاں کی طرح میں فتنے برستے دیکھ رہی۔ ایک حدیث بھی فرمایا کہ ہار دا دھاگا توڑ دیتا جائے تو دھاگا ٹوٹن تو بعد جتنی تیزی نال اس ہار دے ٹوٹے دھاگے جو موتی گرتے نے، اتنی تیزی نال میری امت تے فتنے آن گے۔ ایک حدیث کے اندر امام الانبیاء نے فرمایا ایسے فتنیاں کا زمانہ آئے گا بندہ صبح مومن ہویا تو شامی کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی مطلب اس نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا کہ میں کیڑا جملہ بولیا اور کافر ہوں۔ کیا کفریہ کلمات کے بارے میں تساں نے ساری آگاہی حاصل کر لی؟ اتنے تو انڈیا کا گانا ہٹ ہو جائے اور نوجوان انہوں گا رہا ہوتا ہے، اور کئی بول ایسے میں کہ نوجوان گاندہ ہے تو ایمان کی قمیض اتار لیتی جاتی ہے، اور دار اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قتل دی یا چوری دی یا کوئی بڑی درد بھری بات سن لیتی جائے، کوئی واقعہ ایسا ہویا ہوئے تو اکثر خواتین اور کئی مرد بھی کہہ دیندے نے ظلم خدا دا، یہ جملہ کہنے نال بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا ظالم نہیں۔ تو کیا آسان نہیں ایسی چیزاں نو حاصل کیتا کہ جنہاں دے نال پتہ چلے کہ بندہ کس جملے دے نال اسلام کو خارج ہو جاتا ہے۔ اتنے تے جاہل نات خان آگے انہاں کلام بھی لکھ دیتا نہ کعبے سے مطلب نہ مسجد کی چاہت، میرے نبی ساری زندگی تنو کعبے دا پتہ دستے رہنے اور تنو آج کعبے کی بھی کوئی چاہت نہیں۔ اور اتنے جاہل سننے والا اٹھ کے تے پیسے پیا ماردا ہے، وہ سنتے سے ہی بغدہ کی پہ ہے۔ امام الانبیاء ہجرت فرما رہے ہیں اور آخری نظر کعبے تے ڈالی گئی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں داڑھی دے ہر بال وچوں آنسو پہ گرتے رہے، اور حضور فرماتے نے کعبہ زمین تے تیرے تو ود کے مینوں پیارا کوئی نہیں، اور تیرے شہر والے مینوں رہن نہیں دیندے، اگر رہن دیندے میں کبھی بھی تینوں چھوڑدا نہ۔ تو مسجد دی محبت اور کعبے دی محبت، اور اتنے سبق کی دیتا جاندا ہے نہ کعبے سے مطلب نہ مسجد کی چاہت۔ میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد، اور پدر جس دن ہوا تھا سوئے مسجد رہنما میرا، دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا۔
میرے بھائیو اج بچہ حضور دے عشق وچ کیوں نہیں اگے بڑھدا؟ کیونکہ باپ نوں مسجد دا رستہ نہیں دکھاندا۔ حفیظ کہندا ہے میں جو رسول اللہ دے پیار دیاں باتاں کیتیاں نے اودی بنیاد یہ ہے کہ مینوں بچپن میرے باپ نے مسجد دا رستہ دکھایا سی، میں مسجد وچ عشق رسول اخذ کیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایسے فتنے آ جان گے۔ اور ایک اور حدیث سماعت کرو، امام الانبیاء فرماتے ہیں سیاتی زمان علی الناس، لوگاں تے ایسا سخت زمانہ آ جائے گا، ایسا عجیب زمانہ آ جائے گا، یجتمعون فی المساجد ولیس فیہ المؤمن، مسجداں بھریاں ہون گیاں مگر وچ مومن ایک بھی نہیں ہوگا، وچ مومن ایک بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ عاشق ہوں گے جو عشاء تو بعد آئے ہوں گے اور فجر تو پہلے چلے جائیں گے۔ یہ صرف اپنا چسکا پورا کرنا آن گے، رب رسول دی منن نہیں آن گے۔ اشفاق احمد لکھتا ہے کہ میں ایک دراز وقت، ایک لمبے عرصے تک اس بات کو سوچتا رہا سا کہ مسلمان اور مومن بھی فرق کی ہے، اور آخر ایک بابے نے میں نے دسیا کہ پتر مومن اور مسلمان بھی فرق یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جڑا رب نو مننے اور مومن وہ ہوتا ہے جڑا رب دی مننے۔ رب نو تے سارے مندے نے، مزہ تے تاں ہے نا بازار پھر رہا ہوئے تے اگوں کوئی عورت آوے تو اکھاں نیچیاں کر کے رب دی گواری من تے لگے، مزہ تے تاں ہے نا کہ جدوں رب دی منن دا وقت آوے ادوں رب دی من لگے۔ رب نو منن والا بیٹی دی شادی تے انگریزاں تے ہندوؤں دے طریقے پورے کردا ہے، اور جڑا رب دی مندا ہے نا او دی بیٹی دلہن بنتی ہے تو پھر کجری دی کاپی نہیں کردی، فاطمہ زہرا دی کاپی کردی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ دی کاپی کردی ہے۔ تو خیر امام الانبیاء نے فرمایا فتنے میری امت کو لپیٹ بھی لیں۔ حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے اور سوال کیتا، اور میں سمجھنا ہے کہ مولا علی نے پوری امت تے احسان فرمایا، حضور تے سوال کر مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا اس فتنے جو نکلن دا کوئی راستہ، اس فتنے جو بندہ کن نکلے گا، کدھرے فتنے دی دلدل میں غرق تے نہیں ہو جائے گا؟ قالا، امام الانبیاء نے فرمایا وہ زبان حرکت میں چاہیے کہ جو زبان لفظ بولے تو اللہ فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی نال نہیں بولتا، یہ میری اجازت نال بولیا کرتا ہے، یہ میری مرضی نال بولتا ہے، الفاظ میں دینا ہے، ادا کر دیتا ہے، مضمون میرا ہوتا ہے، بیان فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کتاب اللہ، علی فتنے جو قرآن نکالے گا۔ کون نکالے گا؟ قرآن۔ اور جنہیں فتنے جو نکالنا سی ایسا الماریاں میں بند کیتا، جنہیں فتنے جو نکالنا سی ایسا خلاف چاڑ کے اوتے رکھیا ہوئے۔ اسی تاریخ پڑھ کے دیکھو، جدوں بھی فتنے نے سر اٹھایا تو میدان کوئی ڈٹیا جڑا قرآن نال وابستہ سی۔ اس تاریخ کا سب تو پہلا اور بڑا فتنہ یزیدیت کا فتنہ سی۔ میدان میں وہ ڈٹیا جنہیں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیا تے نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھیا۔ جو قرآن نال وابستہ ہوتا ہے وہ ڈٹ جاتا ہے۔ کبھی فتنہ اٹھتا ہے تو میدان وہ کھلوتا ہے جنہوں امام اعظم ابو حنیفہ کیا جاتا ہے۔ یہ بندہ کہ جو 2 رکعت نفل دی نیت کر دینی اور قرآن دی تلاوت ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ جو فرماتے ہیں کہ میں رمضان میں 61 ختم کرتا ہے، ہر روز دن میں ایک الگ ختم ہوتا ہے، رات میں الگ ختم ہوتا ہے، اور ایک ختم نماز تراویح کے اندر ہوتا ہے۔ پھر جب مسئلہ خلق قرآن کا فتنہ اٹھتا ہے تو میدان میں وہ امام احمد ابن حنبل کٹتا ہے کہ جدا قرآن نال پیار ہوتا ہے، جدا قرآن نال رابطہ ہوتا ہے۔ کدی فتنہ اٹھتا ہے تو امام مالک کو میدان میں جاندے نے جنہاں دا قرآن نال پیار ہوتا ہے۔ کبھی جدوں رافضیت، خارجیت اور نبی کریم دے گستاخ بہت بڑے بڑے فتنے اٹھاندے نے تو میدان میں وہ امام
احمد رضا کے کھڑا ہوتا ہے کہ جنہیں ایک مہینے کے اندر قرآن یاد کیتا ہوتا ہے، ایک مہینے کے اندر جو قرآن مکمل حفظ کرتا ہے، میدان آ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر بولیاں لگدیاں نہیں مگر قرآن استقامت دے دیتا ہے، ادھر بولی لگدی ہے، ادھر امام احمد رضا کہتے ہیں کروں مدح اہل دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان ہے۔ تسی دیکھ لو ہر دور میں مرزا قادیانی دا فتنہ اٹھیا تو بولنے دا دین بیٹھیا جدا قرآن جدا قرآن نہ رابطہ سی۔ ایک عیسائی پادری چیلنج کرتا ہے کہ میں نے قرآن وچوں حسین دا ذکر دس دیو، سید بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ وچوں حسین دا ذکر بھی دس دے نے، حسن دا ذکر بھی دس دے نے، اور فرماتے نے میں میرے علی قرآن نو اتنا جاننا ہے کبھی میرے کو وقت نکال کے بیٹھ فاطمہ جڑیاں روٹیاں پکائیاں نے میں وہ بھی قرآن وچوں کر کے دس سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کس انداز میں قرآن کے حضور ہے۔ اور پھر جب کفر نے بہت زور پکڑے اور فتنے طرح طرح کے انداز نہ لائے، انہاں فتنیاں نے پھر بڑے بڑے امیر بھی خریدے، پھر دولت کے نشے میں بڑے بڑے پیر بھی بکے، بڑے بڑے آستانے بھی خاموش ہو گئے، بڑے بڑے مدارس بھی بین والے بھی چپ ہو گئے، مگر میرے بھائیوں ویل چیئر پہ بیٹھ کے میدان انہیں سجایا جدا پھر بھی قرآن نہ رابطہ سا۔ امیر المجاہدین قرآن نہ اتنا رابطہ ہے، ان اپنے تقریرات کے کی موجود ہیں۔ فرماتے نے میں الحمد لے کے بالناس تک پڑھا نا تو قرآن دے ہر لفظ دے سیلے بھی کر سکتے، اور فرماتے نے کہ میں نے قرآن نہ رب نے ایسا پیار عطا فرمایا ہے۔ ایک دن دوستان نے کیا کہ اسی تیرے کو لوگ قرآن سننا ہے تو 2 رکعت نفل سانو پڑھا کے نا کہ قرآن سنا دے۔ کہندے نے کہ پیچھے دوست کھڑے ہو گئے، میں مصلی تے کھڑا ہو گیا، ادوں میری حالت صحیح سی، میری معذوری دا ایک دن نہیں سی، جوانی سی، تو کہندے نے 2 رکعت نفلاں کی نیت کی تھی اور پہلی رکعت کی 27 پارے تلاوت کی۔ سبحان اللہ۔ پہلی رکعت کی 27 پارے قرآن کی تلاوت کی اور دوسری رکعت بھی 3 پارے مکمل کر کے تو 2 رکعتاں میں نا میں نے رب دا پورا قرآن سنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو قرآن نال وابستہ ہوتا ہے نا وہ ڈٹ جاتا ہے، کیونکہ قرآن پھر استقامت دے دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن تینوں فتنے چوں نکالے گا۔ اقبال نے نا اسی بات کو سمجھان کی کوشش کی۔ اقبال کہتا ہے درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، سبحان اللہ، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چاٹ لی ہم نے کتب فلسفہ انگلش کی، ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا۔ پچھلے دنوں کے اندر ایک ٹیچر نے انہوں نے ایک چھوٹا جا کلپ بنایا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ واقعی جو حقیقی طور پہ واقعہ ہوا اس کا کلپ بنا لیا۔ کہتے ہیں میں اپنے سکول کے اندر لائبریری بنائی اور بچیاں نے کیا کہ اگر تھوڑے گھر میں کوئی کتاب فالتو پئی ہے جنہوں کوئی نہیں پڑھتا تو لے آؤ اسی لائبریری پہ۔ تو کہتا ہے کہ دوسرے دن ادھے تو زیادہ بچے قرآن اٹھا کے لے آئے سن کہ یہ کتاب جو ساڈے گھر کئی مہینے اور کئی سالوں تو نہیں پڑھی جاتی۔ تو حضرات گرامی آؤ سب تو پہلے نا ختم نبوت کے پہرا دین واسطے اسی قرآن نال وابستہ اپنے بچیاں نو نا ہر روز قرآن کریم کی کم از کم ایک آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین پڑھ کے سناؤ نے انہوں نے دسو کہ جو ساڈے آقا نے وہ آخری نبی
کیونکہ کسے تو بعد دوجا تاند ہے جے کوئی کمی رہ جائے. رب نے آکھیا محبوبہ میں سارے خزانے بھی تینوں دیتے نے, ساریاں عظمتاں بھی تینوں دتیاں نے, تے محبوبہ میں نبوت دے دروازے تے تینوں بھیج کے تالا مار دیتا ہے جا کے اعلان کر دے قرآن تو بعد کتاب کوئی نہیں, تواڈے بعد امت کوئی نہیں, محمد بعد نبی کوئی نہیں. سبحان اللہ. قرآن تو بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئی, اس واسطے کہ نئی کتاب دیتا آوے نا جے کوئی کمی رہ جائے, کسی چیز بھی کمی ہوئے تو کوئی نئی کتاب لکھی جائے نا. اللہ فرماتا ہے میں محبوب نو کتاب دیتی ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جو زمانے ترقی کریں گے اور ترقی کر کے جدوں سائنس فخر نال سر بلند کرے گی نا کہ اساں نئی تحقیق کیتی ہے, محمد دا قرآن پکار کے آکھے گا 14 صدیاں پہلے محمد نے پڑھ کے دسیا نہیں سی کہ باتاں ہوا. حضرات گرامی آؤ اپنی اولاد کی تربیت کریں. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, علماء بیٹھے نے روایت ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکر, جو جس طرح پیار کرتا ہے وہ ذکر بھی کثرت کرتا ہے. کثرت ذکر کثرت محبت کی دلیل ہے. آدمی جس چیز میں پیار کرتا ہے نا وہ ذکر پھر بات بات نکلے ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں, ایک آدمی اگر زمیندار ہے, انہیں ساری زندگی زمینداری کی تھی, ہل چلائے دے, پھر انہیں بچے باہر چلے گئے نے, بیٹا مثال کے طور پہ امریکہ سیٹ ہو گیا, وہ باپ کو بلا لیتا ہے امریکہ. امریکہ بڑا بنگلہ ہے, نوکر چاکر اور ہر طرح کی آسائش ہے. اگر پتر پوچھ لوے کہ ابا کسی چیز کی کمی تھی وہ ضرور آکھے گا پتر دل کرتا ہے حال چلا. میں مزہ نہیں آیا, میں بھیج واپس نہ میں اتنے گرائیں چاہیے. اور اگر بخاری کی حدیث پڑھو تو حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. حضور فرماتے ہیں جنت بھی اللہ اپنے بندے کو پوچھے گا کہ اے بندے میری جنت بھی راضی. بندہ آکھے گا مالک بڑا راضی ہے, تو بڑا عطا کیتا ہے, پر ایک چیز دی کمی ہے, دل کرتا ہے زمین ہوگی تے دانداں دی جوڑی ہوگی تے میرے کو حل ہوگی تے میں اپنی فصل نہ آپ ہوگا. تو پھر اس کو باقاعدہ جنت بھی زمین بھی عطا کی جائے گی, اس کو زمینداری کا تمام سامان بھی مہیا کیتا جائے گا. اور جب ہل چلائے گا نا, ہل اگے چلتا جائے گا, پیچھے فصل پکتی جائے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کا شوق تو جنوں کے تھے زمینداری دے نال محبت سی نا, اگر حضور کے صدقے جنت گیا تو انہوں کو تھے بھی نا ہل چلان بھی شوق ہو گئی. ایک اور بات حضور فرماتے ہیں جنتی جنت میں بیٹھا ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتی اے میرے بندے کیا تم میری جنت میں میرے تے راضی ہیں, تو خوشی آکے گا مالک راضی ہے, خوش بنے. اور کدی میری گل تو پوچھنا چاہتا ہے, تو تے جاننا ہے پھر بھی میرے کو پوچھ رہے ہیں, تو ربا میری گل لے کے تیری جنت بھی جو مزہ نہیں آیا جو نہ دشمن کا مقابلہ کر دیں یا میدان جنگ میں جائے. میری رائے ہے کہ ایک باری میں پھر زندہ کر, میں پھر دنیا تے جاواں, میں پھر میدان سے جاواں, کوئی میرے سونے دا دشمن آوے تو پھر او دا سینہ چیراں اور پھر نعرہ لگاواں کہ من صفا نبی گن فقتلو ہو, اور پھر آقا دے دشمناں کو چیردا چیردا پھر میرے بازو بھی کٹے جان, پھر میرے جسم دے ٹکڑے بھی ہون. اے اللہ تیری جنت وچ رہ کے او مزہ نہیں آیا جو یار دے نام تے جسم دے ٹکڑے کرن دا مزہ آ رہا. جس چیز کا محبت ہوئے نا بار بار کرنے کا دل کرتا. وہ کہتا ہے میں پھر شہید ہوں, پھر زندہ کیتا جاواں, پھر قتل کیتا جاواں, پھر زندہ کیتا جاواں, پھر قتل کیتا جاواں. تو جس چیز نال پیار ہوئے بندہ بار بار کرتا ہے. کرکٹ کھیلن والا بچہ کرکٹ میچ ہوئے نا تو اپنے تو ظلم کرتا ہے, جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے. جو گیم بچہ کر رہا ہے اس گیم نال وہ پیار ہے. حضرات گرامی توجہ فرمانا, میں جو ساری یہ زمین تیار کی ہے جو بات سمجھانا چاہنا ہے, اسی نعرہ لگاندے ہاں کہ اسی حضور دے غلام, سانو حضور نال پیار ہے. تو جدے نال پیار ہوئے دا ذکر بھی تے ہوندا ہے نا, تو میرا سوال یہ ہے کہ ساڈے گھر میں حضور دا ذکر کتنا ہوندا ہے.
میں سوال کر رہا تمام لوگوں سے جواب گھر بیٹھ کے دے رہے ہو. میں محفل میں کبھی جواب نہیں دیا. گھر بیٹھ کے ذرا اپنے آپ کو نہ پوچھیو. میرا سوال یہ نہیں کہ تسا محفل بھی نعت پڑھی کہ نہیں. سوال یہ کہ گھر کی تنہائی بھی نعت پڑھی ہے کہ نہیں. سوال یہ نہیں کہ تسی محفل بھی نعت خان دے کہنے تے درود پڑھے ہے کہ نہیں. سوال یہ ہے جب گھر والے سوتے سن تو جاگ گیا بستر تے بیٹھ کے فیس بک ویدا رہے ہیں یا مدینے والے تے درود پڑھتا رہے ہیں. سوال یہ ہے تو گھر کی تنہائی بھی سونے تے درود پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے گا. کیونکہ پیار ہوئے تو پھر گھر ذکر کیوں ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ سارے گھر میں حضور کا ذکر کتنا ہوتا ہے. گھر بیٹھ کے ذرا سوچے ہو کہ میں بچے کو کتنا عرصہ ہو گیا انہوں بٹھا کے پوچھیا ہونے کہ تینوں کلمے آندے نہیں کہ نہیں آندے. تینوں قرآن آندہ ہے کہ نہیں آندہ. حضور کا ذکر کرو. اگر ختم نبوت کے پہلا دینا چاہتے ہو اور اولاد میں تیار کرنا چاہتے ہو تو تیاری کی بنیاد محبت رسول ہے اور محبت بڑھتی ہے ذکر رسول دینے. اپنی اولاد کو بٹھا کے کبھی قرآن کے ذریعے دستے ہو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کبھی قرآن کی بولی بھی دستے ہو یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سبحان اللہ. کدی آسان کی بولی بھی دستے ہو وَأَقْسَمَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کدی احمد رضا کی بولی بھی دستے ہو کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. کبھی میری علی کی بولی بول دیو مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دلاتے نورانیے کالی ظلفت اکھ مستانیے محمور یقین مد بھریاں. اور اس محفل کی جان والو ہر عاشق کی بولی بولی ہو مگر خادم رضوی کی بولی ضرور بولنا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یہ نا خادم رضوی کی بولی اس وجہ تو ہے کہ جڑے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں اے نعرہ وہ بھی نعرہ چھڑ گئے ہیں اس واسطے کہ صرف رضوی کا نعرہ رہ گیا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ جنسیاں بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ نعرہ لایا مسئلے پیدا ہوتے ہیں. میرا مسئلہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لایا پیدا ہوا ہے تو اس نعرے نال مسئلے ختم ہوتے ہیں. یہ نعرہ رضوی نے نہیں لایا. اس نعرے کا بانی صدیق اکبر ہے جس نے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا نعرہ لایا. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه. ایک دفعہ پھر نعرہ لانا ہے لیکن میری گل سن. میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں تسی عالمی میڈیا اخبارات پڑھ کے دیکھو پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا عالمی میڈیا دیاں خبراں انڈیا دیاں خبراں دنیا دے کفار دے جو ممالک نے انہاں دیاں تسی خبراں پڑھ کے دیکھو تواڈے کول پہ ایٹم بم کولو کفر اتنا نہیں گھبرایا جتنا فقتلوہ دی ضرب کو کرے. بے شک بے شک. اس فقتلوہ دی ضرب نے نا کفر دا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے. اور احمد رضا دا جو
غلام ہے جو سچا رضوی ہے خدا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے یہ عدو کے سینے میں مار ہے کسے کارا کوئی گوار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے لبرل کا سینہ چھلنی ہو گیا ہے کافر کا سینہ چھلنی ہو گیا ہے جتھے اس نعرے کے پابندی لگ جائے سمجھ لینا اندر کوئی بیماری ہے اور جتھے چہرہ کھل جائے سمجھ لینا سچا رضوی بیٹھا ہو ہے من سب نبیًا فاقتلوه من سب نبیًا فاقتلوه کہ اپنی اولاد کو ہودی ضرب لانی سکھاؤ کیونکہ فقتلو ہودی ضرب نہ ایک وائٹ ہاؤس ہلا کے رکھ دیتا ہے بے شک کفر دیاں بنیادہ ہلا کے رکھ دیتیاں نے من سب نبیًا فقتلو ہودی ضرب نے میرے بھائیو دشمنہ کو ساڑ دیتا ہے کہ عاشقہ کو ٹھار دیتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اپنی اولاد کو تیار کرو حضور کا ذکر کر اور انہوں نے دسو کہ امریکہ دے نہ بھی بنے تے کوئی گل نہیں مصطفیٰ دے بن گئے تے سب کچھ مل سبحان اللہ بے شک اصل عزت نہ حضور دا بن گئی اسی تے دور ہو گئے نا دروازہ رسول اسی تے اللہ دے بن نہیں سکے اسی تے دولت پیچھے بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں کہ سارا نوجوان جتنا یورپ جان دے خواب دیکھدا انہیں مدینے جان دے اتنے خواب کبھی نہیں دیکھے جو حقیقت بات ہے نوجوان دا نا یورپ دا ویزا لگے تے بڑا خوش ہوتا ہے یہ مدینے دے ویزے لگن تے بھی خوش ہونے میری آقا کریم فرماندے نے اگر رب تینوں توفیق دے تے کوشش کری مری تے میرے مدینے میں پڑی اللہ مری تے میرے مدینے میں مری اس واسطے کہ جنہوں مدینے کے موت آ گئی نا انہی سفارش سب تو پہلے محمد خود فرما رہے ہیں سبحان اللہ لیکن وہ ہی محبت آ نہیں اسی نہ اولاد کو دستے ہیں کہ دولت اوکھے ویلے کم آتی ہے اور اولاد کو جب دستے ہیں نا کہ دولت جمع کریے اوکھے ویلے کم آئے گی تو پھر بابے دے مرن تو بعد اولاد سب تو پہلے یہ کرتی ہے وہ بہن دا اپنی مارتی ہے پھر بھرا ایک ایک مرلے کی خاطر نہ جدا ہو جاتے اولاد زمین اولاد واسطے جو بندہ زمین بنا رہے ہے جائیداد اکٹھی کر رہے ہے وجہ کی ہے کہ میری اولاد سکھی ہو جائے اور تو چنگی سکھی کر کے گئے آپ قبر بھی گئے تے پیچھے بہن پھر آدھا منہ دیکھر تو بھی رہ گئے میرے بھائی یہ دسنا چھوڑ اولاد نو کہ دولت ہوئے کہ اوکھے ویلے کم آگے اولاد نو دس کے رب نال تعلق ہوئے کہ اوکھا ویلہ آنی نہیں دیتا میرے بھائیو ہونتے بڑے بڑے لوگ خوش ساننا پر ساتھ رضی بار نہیں آئے گا فرانس والے کہتے سن ان جیندیاں کی بات نہیں آن دینا اور ساری اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ ہر بیماری کا ڈاکٹر نے پتہ کر لیا لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کر کے ہر بیماری کا پتہ چلیا گیا لیکن اس بیماری کا پتہ نہیں سی چل رہا بھائی بندہ کس وجہ تو دین تے بھونکتا ہے میڈیا تے بیٹھ جاتا ہے کہ دین کو بھونکن لگ پڑتا ہے میں صدقے جاوا مفتی منیب الرحمان تو اس بیماری کا پتہ لایا سبحان اللہ دین تے بھونکے ہوئی زبان کو بواسیر ہوئی ہوئی جہاں دین تے منہ کھولے وہی زبان کو بواسیر ہوئی ہوئی تو میرے بھائیو پھر وہ جنہاں دی زبانہ کو بواسیر سن کہندے سن ہو ہی نہیں سکتا اسی بات نکلن نہیں دینا علامہ رضوی فرماتے سن ایک باری تسی اپنا ٹل لا لو جدو تہاڈا مک گیا پھر دین اپنا لاوے گا سبحان اللہ اور پھر جدو دین نے اپنا ٹل لایا وہ کتنا اوکھا ویلا سی خندقاں کھود دیتیاں گئیاں پانی پا کے کرنٹ کھودے دے دیتا گیا پھر جناب کنٹینر رکھے گئے پلاں تے کنکریٹ دیاں دیواراں بڑھا دیتیاں گئیاں اس وقت جدو یہ حالات ہو رہے سن تو میں تقریر میں جاکی سی کر کے دیکھ لو ایک بیلا سی مسلمانہ نے پانی پار کیتا سی ادھوں بھی جو سربراہ سی ادا نا ساتھ سی کہ ہون بھی یہ دریا پار کرنا پیا تے کر لواں گے کیونکہ ہون بھی سربراہ کا نام ساتھ ہے
ساتھ جیڑا رسول اللہ کا غلام بن جائے نہ سمندر انہوں روک سکتا ہے نہ دریا انہوں روک سکتا ہے. اس واسطے کہ مصطفیٰ کا غلام جب وہ عظم مسلم کر لگے تو پھر دریا بھی رستہ دیندے نہیں, سمندر بھی رستہ دیندے نہیں, پہاڑ بھی رستہ دیندے نہیں. جڑے کہندے سن باہر نہیں ہون دینا ہن تعریفاں کرتے تھکدے نہیں. وجہ کی ہے جب دین عزتاں دیندا ہے تو پھر زمانے کو عزت کرنی پے جاندی ہے. سبحان اللہ. جدو رب نال تعلق پختہ ہوگے نا تو پھر رب اوکھا ویلا ہونی نہیں دینا. ہاں ایک سوال یہ ہے کہ جڑے عاشق نے انہاں تے مشکلات کیوں آندیاں؟ ایک بزرگ کو سوال کیتا گیا کہ جڑے عاشق ہوندے نے انہاں تے مشکلات کیوں آندیاں نے؟ تو فرماندے نے پتر اس وجہ تو آندیاں نے کہ کوئی کمینہ عشق دا دعویٰ نہ کر سکے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں بھی عاشق ہوں. اس واسطے کہ عاشق نے پہلے پچھی بھی ڈال کے پرکھیا جاتا ہے. میری آقا کریم نے نا مومن کی نشانی بیان کی. حدیث لمبی ہے, میں ابتدائی حساب کراں گا. حضور فرماندے نے میں اس رب دی قسم ہے جدے قبضے میری جان ہے, مومن خالص سونا ہوتا ہے. مومن خالص سونا ہوتا ہے. خالص سونے نو گرم کیتا جائے نہ او دا وزن گھٹدا ہے تے نہ رنگ بدلدا ہے. سونا گرم کیتیاں رنگ بدل جائے پھر بھی کھوٹے, تے جے گرم تو بعد دا وزن گھٹ جائے تو پھر بھی کھوٹ سی, کیونکہ کھوٹ نکل گیا تو پیچھے تھوڑا سونا باقی رہ گیا. اور تول کے گرم کرو پھر تولو, اگر رنگ بھی نہ بدلے تو وزن بھی نہ گھٹے. اس کا مطلب ہے خالص سونا سی. مفتی منیب الرحمان نے کیا سی میں خادم رضوی کو تاں پیار کرنا ہے ایک چبی کیرٹ دا خالص سونا ہے. یہ اندر ملاوٹ نہیں ہے. اگر جامعہ نظامیہ پہ کے نبی دا غلام لگتا ہے تو فیض آباد شہر کھا کے بھی نبی دا غلام نہیں لگتا. سبحان اللہ. میرے بھائی کو جو بات عرض کرنا چاہنا ہے, اپنی اولاد کو دسو رب رسول کے بارے میں. جب اللہ نواز دینا اللہ کا معبود. دیکھو یورپ کے اندر رہنے والا ایک نوجوان خاور شہزاد اس کا نام ہے, CCA کا کورس کیتا ہے, ماں باپ اتھے کرتے رہے, انہی پیدائش اتھے دی, نوکری مل گئی اور تنخواہ اتنی زیادہ کہ گھر والے بڑے خوش. پہلا دن ہے دفتر جاندے, تھوڑی دیر گزری تو حالات و واقعات نالوں اندازہ ہو گیا کہ اس کمپنی میں ملازم ہویا ہے نا ایک قادیانی ہے. سیٹ پہ بیٹھا ہے, سوچ رہا میں کی کروں. دماغ نے نا مشورہ دیتا کہ یاد کر جمعے سے تو مسجد گیا سی تے مولوی صاحب کہہ رہے سن کہ میرے علی شاہ علی کہندے نے کہ قادیانی نو مل کے تو خوش ہویا تو سمجھ لگی روزے نبی دکھی ہو. اللہ. اور جڑا بے غیرت قادیانیاں نو اپنا بھائی کہے نبی او تے راضی ہوں گے نہیں. کوئی باری انہیں بھائی آکھیا پھر دنیا میں ذلت کتنی ہو رہی ہے, یہ تو دنیا بھی ذلت ہے نا. یہ اکھاں بند ہون گیا تے پتہ لگے گا. علامہ رضوی کہندے سن جدوں اس آپ عدالت بہنا نا تے پھر ایک دل دا انہیں حساب لگا دے. جدوں آکھے گا نا لیمان الملک اليوم, آج 10 چیزیں حکومت ہے, وہ تو خدا بن جا. وہ بادشاہ وقت دا مرے تے انہوں غسل دی خیراتی ادارہ دیندا ہے, انہوں کفن بھی او پایا جاندا ہے جدے تے خیراتی ادارے دیاں مورا لگیاں ہوندیاں نے. وقت دا بادشاہ مرے تے 5 بندے جنازہ پڑھدے نے, اور ایک عالم دین ویل چیئر تے بیٹھ کے نبی دی عزت تے پہرا دیندا ہے. وہ جنازہ اٹھدا ہے تے 1.5 کروڑ بندہ جنازے تے پہنچدا ہے, تے جڑا نہیں پہنچ سکیا انہاں دی تعداد الگ ہے. اگے تے رزقی پوچھدا سی نا مینار پاکستان 10 کدیے یا منظر دیکھیے, اس دن میرا دل کہندا ہے کہ مینار پاکستان بھی کہندا ہوے گا رضوی نہ پہلے دیکھیا نہ قیامت تک ایسا منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو مصطفیٰ کا بن جاتا ہے عزت اس کا مقدر بن جاتی ہے. سبحان اللہ. بے شک میرے بھائیو, ایک ایسا بندہ بھی سی نا جو گورنر سی, تو سعودی قبر دیکھی انہیں نا نبی دے قانون نو کالا کیا سی. اور شاہ نصیر نے کافی عرصہ پہلے آخیا سی ٹکر نہ لے تو دین محمد سے ہوش کر. آج دولت دے نشے بھی کہ ٹکر نہ لے تو دین محمد سے ہوش کر. دوزخ میں چونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی. دی قبر دینا ایک بندہ کہتا میں کتے نو پیشاب کرتا بھی گورنر ہے,
کہ قبر دے کتے پیشاب کر دیں، اور ایک پاسے ایک سپاہی ہے اسلام آباد دے قریب اللہ دی قبر تے نا میں سیدہ نو بوسے دیتا بیٹھے ہیں، سبحان اللہ دی قبر تے میں پیران قبر دے پیر چمدا بیٹھے ہیں، کیوں یہ رسول اللہ دا بن گیا ہے، عزتاں رسول دی غلامی وچ نے، امریکہ دی غلامی وچ نے۔ بے شک اللہ اکبر۔ تو خبر شہزاد یہ بات جب سوچی نا تو کوئی مشورہ نہیں، یہ یاد رکھو کہ جو علامہ رضوی کہتے سن نا گل بالکل سچی ہے کہ عشق اپنے فیصلے فوراً کرتا ہے، جتھے سوچن دی بات آوے اتھے عشق نہیں ہوتا۔ میں مشورہ کراں گا یہ کام کراں کہ نہ کراں۔ مرید حسین اپنی ماں دے سامنے جا کے اتنا کیا سی اماں نبی دی توہین ہو گئی ہے، میں نے اجازت دے تے میں جا کے نا اس سکھ ڈاکٹر کو مارا۔ تو ماں نے منہ چوم کے آخیا پترا نبی دی توہین ہو گئی ہے تے تو یہ اجازت لیتا پھردا ہے، عشق اپنا فیصلہ فوراً کرتا ہے۔ ایک بات بھی پوچھی ہے کہ میں کی کرا ہوں، پہلے کم کی ہے۔ ممتاز قادری نے ایک لمحے واسطے بھی سوچی آنی سی، انہیں آخیا کہ گولیاں پہلے ماریاں جان گیا سوچاں کے بعد۔ اس کا اپنے فیصلے فوراً کرتا ہے۔ انہیں کاغذ لے لیا، قلم لے لی، ریزائن دے دیتا، استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا۔ گھر پہنچے تو ماں کو پتہ چلیا، انہیں پورا گھر سر کے اٹھا لیا۔ قادیانیہ دی کمپنی سے کی ہو گیا؟ آج ساڈا مسلمان پاکستان رہ کے کہندا ہے نا میرا پتر شیزان پی رہا ہے، کی ہو گیا قادیانیہ دی کمپنی؟ یہ شیزان نہیں پیے گا مرتے نہیں آئے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں جنگلاں میں پھر رہا سا، کئی دنوں کی مینوں بھوک لگی سی، مینوں خربوزہ ملیا، کہندے نے بڑا خوش ہویا، لیکن میں کہ عبدالقادر زندگی وچ ہر موقع تے تو یار دا طریقہ اپنایا، حضور دی سنت تے عمل کیتا ہے، خربوزہ تاں کھانا ہے کہ حضور کو ثابت ہویا۔ سبحان اللہ۔ کہندے نے میں جو علم پڑھیا سی میں اس پہ غور کرتا رہا، میں نے ایک حدیث مل گئی کہ حضور نے خربوزہ کھایا، میں خوش ہو گیا، میں کٹن لگا تو پھر خیال آیا عبدالقادر کٹنا بھی انجے جی میں حضور نے کٹیا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی اوپر تو نیچے لے کے آئے سن یا نیچے تو اوپر لے کے گئے سن؟ کہندے نے بڑی دیر سوچتا رہا، میں کٹن دا طریقہ نہ پتا چلیا، میں چک کے پرے سوچ دیتا جی کٹن وچ بھی یاد دی ادا پوری نہ ہوے اونوں کھا کے کی کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ او میرے بھائیو، قادیانیاں دیاں کمپنیاں، مرزائیاں دیاں کمپنیاں، یہودیاں دیاں کمپنیاں تیرے پیسے تے چل رہی ہیں، تیرے گھر میں میلاد ہو رہا ہے اور تیرے گھر میں دیکھن جان والیاں فلماں تے انڈیا دی فلم انڈسٹری پہ چلتی ہے، اور پھر تو کہنا ہے حضور کا غلام۔ میرے بھائیو، فرانس دی مصنوعات دا بائیکاٹ تو نہ کر سکیا، انگریزاں دا بائیکاٹ تو نہ کر سکیا، یہودیاں دا بائیکاٹ تو نہ کر سکیا، تو کس زبان پر کہنا ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ حضرت سعد کلمہ پڑھیا اور انہاں دی ماں نال انہاں دی محبت ضرب المثل سی۔ عرب کی مثال دیتی جانتی سی کہ سعد اپنی ماں نال پیار کرتا ہے، ماں اگر دن نو آکھے نا رات دے تے سعد کہندا سی رات دے، اور آدھی رات نو اگر ماں کہتی سی دن چڑھیا تو سعد کہندا سی دن چڑھیا۔ سعد نے کلمہ پڑھیا، گھر خبر پہنچی، ماں نے آکھیا چھوڑ دے میرا کلمہ ایک بار یوں دے دے۔ سعد گھر گئے تو دیکھیا ماں نے نا دوپٹہ سر تو اتاریا، دھوپ وچ بیٹھی ہے، تو ماں نے آکھیا تو کلمہ پڑھیا کہ ماں پڑھ لیا؟ انہیں آکھیا کلمہ چھوڑ دے، سعد نے آکھیا پڑھن واسطے پڑھیا، چھوڑن واسطے۔ سبحان اللہ۔ ماں نے آکھیا پھر میری بھوک ہٹا دے، تو مینوں بھوکا مردا ویکھ لا، میں کتھی بہنا ہے، رات نو بھی اتھے، دن نو بھی اتھے، دھوپ بھی اتھے، بارش بھی اتھے، جب تک کلمہ نہیں چھوڑے گا میں تو نہیں اٹھنا، نہ کھانا پینا ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ ایک دن گزر گیا، ماں دے چہرے تے نکات سی، تے ساتھ نے نا ماں دا ہاتھ چوم کے آکھیا ہوں تیرے نال بڑی پیار ہے، اگر تو پیاس نال مرے گی مینوں بڑی تکلیف ہوگی، اگر تو بھوک نال مرے گی مینوں بڑی تکلیف ہوگی، پر اماں یہ تیری ایک جان ہے، رب تینوں مڑ مڑ کے ہزار جانا دے وے تے ہر جان بھوک اور پیاس نال نکل جاوے۔ اماں سن لیا ہن محمد دا دامن نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ اور اسی چیز نو اعلیٰ حضرت نے بیان کیتا، اور جس طرح علامہ خادم حسین رضوی نے پڑھیا کوئی پڑھ بھی نہیں سکیا، انہیں جانا انہیں
مانا نہ رکھا غیر سے کام. میرے بھائیوں بیٹا دولہا بڑھن لگے تے مولا علی دا غلام بنا کے دولہا بنا. کوئی پوچھے پتر مجھے کیوں دولہا پیا بنانا تے کہہ دے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. بیٹی دی بارات ہوئے تیری بیٹی دلہن بن کے بھی پردے بھی جا رہی ہوئے. کوئی پوچھے کیوں پہ جاندی آنکھیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. تو خواجہ شہزاد کہتا ہے ماں برس پئی، باپ برس پیا، بھائی برس پئی، بہنا برس پئی کہ اتنے منصوبے بنائے سن. تیری پہلی سیلری تھی اسی اے چیزاں لواں گے اور تو نوکری چھوڑ آیا. کہتا ہے میں کمرے چلا گیا کنجی لگا کے نا بیڈ تے لیٹ گیا. پورا گھر گلاں پیا کردا سی، تانے پیا دیندا ہے، مینوں کوس رہا سی. میں بیڈ تے لیٹیا میرا دل مینوں شاباش پیا دیندا سی. جڑیاں والا کام تے کر کے آیا ہے نا سارے ناراض نے پر ویکھ مدینے والا تیرے تے راضی. سبحان اللہ. کہندے نے اسی کیفیت وچ میں سو گیا. میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگدی گئی تے میں خواب ویکھ. قیامت دا میدان دنیا اکٹھی ہو کے نا تے ہو کے کوثر دی طرف جا رہی ہے. بڑا رش ہے، پیاس دی وجہ تو زباناں خشک نے اور کوثر دا پانی پین واسطے لینا لگیاں نے. بہت ہی رش ہے. کہتے ہیں میں بھی ایک لین میں کھڑا ہو گیا. میں دوروں ویکھیا تو سرکار کوثر دے جام بھر بھر کے نا تو پیالے اپنے غلاماں پہ دیندے تھے. ایک پاسے میں بھی کھڑے اور محشر میں مجھ پہ نصیر ان کی نظر پڑی. سبحان اللہ. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کہنا، خدا کا کہنا. اللہ نے کرم فرمایا تو انہاں دی نظر پہ گئی. میں ویکھیا سرکار نے نا پیالہ رکھ دیتا. حضور دا چہرہ گلاب دے پھول کی طرح کھل اٹھیا. حضور نے فرمایا بھائی رستہ چھوڑو، میرا خاور شہزاد آ گیا ہے. سبحان اللہ. میری عزت کی خاطر نوکری چھوڑنے والا ہے، میرے پیار میں دولت کو ٹھوکر مارنے والا ہے. جب حضور نے بلا لیا تو پھر کے رستہ بن گیا. پھر پروٹوکول دے نال میں آگے چلا گیا. میں جدوں گیا تو سرکار نے باہاں کھول کے میں سینے لا لیا. مغزی چولے دی گڑیاں نو گل لانا یہ عادت ٹوڈے دی. سرکار نے نا جفا پایا، میرے متھے تے پیار کیتا. حضور نے فرمایا پانی پیے گا؟ عرض کیتی آقا اسی واسطے تے آیا، بڑی پیاس لگی ہے. خاور شہزاد کہندا ہے میرا مقدر دیکھنا، میں ختم نبوت دی خاطر نوکری چھڈی سی، حضور دی عزت دی خاطر نوکری چھڈی سی. میں سوچیا کہ حضور پیالہ بھر کے مینوں دین گے، پر خدا دی قسم ہے حضور چکے. حضور نے دونوں ہتھاں دے چلو دے نال کوثر دا جام لیا. فرمایا سارے پیالیاں نال پین گے، تو محمد دے ہتھاں نال پیے گا، اس واسطے کہ تو میری عزت تے پیرا دیتا ہے. اپنی اولاد نو دسو کہ سرکار پہ بن اور جنہاں دے پیچھے لگ کے تسی نعرے مارتے ہو نا اوکھے ویلے تو انہاں نوں تہاڈا نام ہی نہیں یاد رہتا. کیونکہ جو سیاسی حضرات نے سیاست تو ہٹ کے بھی ووٹ لین وقت رویہ اور ہوتا ہے اور الیکشن تو بعد رویہ. کیونکہ سانو تجربہ ہے نا مطلب بھی اسی جو خطیب ہم مخلص قسم دے جنہاں دے ریٹ طے نہیں ہوندے. سانو یہ اندازہ ہے علماء ثنا خان کہ جلسے کران والے آندا جلسے تو پہلے رویہ اور ہوندا ہے اور جلسے تو بعد رویہ. وہ آتے ہیں ساڑھا جلسہ کر کے پاپن مولوی مر جاؤ، رویہ اور ہوتا ہے. اسی طرح الیکشن میں جو ووٹ مانگتے ہیں الیکشن تو ایک دن پہلے وہ پہلی پہ ہوندے ہیں، الیکشن ختم تو تعلق ختم. آؤ اس آقا پہ بن جائیے. حضور فرماتے ہیں انی اسمع الصلاۃ آل محبتی وعارفہم. تو رات دی تنہائی میں بند کمرے اندھیرے کمرے میں درود پڑھے یاسی نبی اتھے پہچان بھی لوے گا، نبی تیری آواز سن بھی لوے گا. آقا فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت درود پڑھتا قیامت میں محمد اتنا قریب ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو ختم نبوت کے پہرا دین واسطے اپنی اولاد کو تیار کر.
اپنی اولاد کو قطن اس نیت نہ پالو کہ ساڈا سہارا بنے. جو اولاد اس نیت نہ پالتے ہیں نا دولت کمان گے، یورپ جان گے، امریکہ جان گے، دولت کما کے لے آن گے اور ساڈا آخری وقت بڑھاپا عیاشی بھی گزرے گا. پھر اس اولاد کو میں دنیا میں جدیاں کھاندا ویکھیا دھکے پہندے ویکھے. اولاد کوئی ماں باپ دے پیر چوم دیے. ماں باپ نے جس اولاد کو میرے محمد کریم دا غلام بنایا ہوگا، محمد کریم دا دین سکھایا ہوتا ہے، کیونکہ انگریز کی تعلیم بھی کتے دی اہمیت زیادہ ہے، بڑھے ماں باپ دی کوئی اہمیت نہیں. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں تیرا باپ جنت دا دروازہ ہے تے جنت رب نے تیری ماں دے قدماں تھلے رکھی ہے. حضور فرماتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو دیکھ کے خوش ہو جا، رب تینوں حج دا ثواب عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اپنی اولاد کی تربیت اس نیت نال کرو کہ ساری اولاد دین دی محافظ بنے گی. اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھاؤ. حضور دی وہ حدیث حضور فرماتے ہیں انا خاتم النبی، اور وہ بھی حدیث پڑھ کے اپنی اولاد کو ہفتے کی باری سناؤ. حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو دجال جھوٹ ہے، اس واسطے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی. حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر، جو انہوں مننے وہ بھی کافر، جو دی حمایت کرے وہ بھی کافر، جو دے بارے میں نرم گوشہ رکھے وہ بھی کافر، جو دے کفر بھی شک کرے وہ بھی کافر. بے شک. من شک فی کفر ہی فقد کفر. امت دے علماء دا فیصلہ ہے جو ایسے بندے دے کفر بھی شک کرے وہ بھی کافر. اس واسطے کہ لا نبی بعدی ضرورت تام پوے نہ کہ کسی شے دی لوڑ ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوبہ سارے خزانے تینوں دیتے ہیں، تمام خزانیاں دا مالک تینوں بنا دیتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. تو قرآن جتنے پڑھتے اور پھر انبیاء کرام کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ نبی بے عیب ہوتے ہیں. نبی بھی عیب نہیں. عیب ہوئے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. نبی کے اندر عیب خلقتا مبرأ من کل عیب. نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا. اور پھر بھی سارے روڈاں کی حالت یہ نا کہ اتنے ایک اکھ والا ٹرک نہیں چلتا، وہ چلان کر دیتا ہے. جتنے ایک اکھ والا ٹرک نہیں چل سکتا اتنے کانا نبی کیوں چل سکتا ہے؟ بے شک. اور پھر وہ بندہ کہ جیڑا اپنی کتابات خود لکھتا ہے کہ میں چوری نہیں کرتا سا، وہ بندہ کہ جدے کتاباں دے اندر لکھیا ہوا ہے کہ مرزا صاحب کدی کدی زنا بھی کر لیتے سا، انہوں نے اپنی کتاباں میں موجود ہے. مرزا کے بیٹے کے بارے میں بندہ لکھتا ہے کہ مرزا کا پتر کے روز زنا کرتا ہے، مرزا صاحب کدی کدی کرتے سن. وہ بندہ کہ جو بکواس کرے کہ رب دا میرے نال رشتہ قائم ہوا ہے، رب مرد بنے ہیں میں عورت بنے ہیں، اور رب نے میرے نال وہ کام کیتا ہے کہ جو مرد اپنی بیوی نال کرتا ہے. یہ کتاباں میں موجود جنہیں رب نے نہیں بخشیا. جو الوہیت سے بکواس کرے، جو مقام نبوت سے بکواس کرے، جو مقام قرآن سے بکواس کرے، جو دین دیا حدا پھیلاوے، اور پھر کوئی بدبخت گنجا آکھے کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. پھر کوئی نیازی بات کرے کہ اسی انہوں حقوق دیاں گے. کہڑے حقوق دیاں گے؟ حقوق پاکستان میں انہوں ملے گا تو مصطفیٰ کا ادب کرے گا. جو ادب نہیں کر سکتا اس کو پاکستان رہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ.
اپنی اولاد کو ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرو، انہوں نے دسو کہ حضور کی عزت کے پہرا دینا کتنا ضروری ہے۔ اور حضور پیر سیدنا میرے علی شاہ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کے پہرا دینے کی نیت نال باہر نکلتا ہے نا، اس کا قدم جب دروازے کو باہر جاتا ہے تو کان تے محمد اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ حضور دی نگاہ بھی جائے تسی جس پارٹی نال بھی وابستہ ہو رہو، میں منع نہیں کرتا، لیکن پارٹیاں بعد اتنے نبی پہلے، بے شک بے شک۔ تسی جس لیڈر نال بھی ہو رہو، لیکن لیڈر بعد اتنے نبی پہلے، بے شک۔ تو خدا رہا کم از کم جدوں ووٹ کی باری آوے تو جو ووٹ منگن آوے ایک بار یہ تو کچھ لگے ہو تو شاہ مدینہ کا گدا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ 2023 کا الیکشن قریب آ گیا اور یہ بات مولویوں کا سیاست نال کی کام نہیں۔ تسی تاریخ پڑھ کے دیکھو اسلام عروج بھی رہی ہے اس وقت تک جب تک مولوی سیاست کرتے بے شک اسلام کا پہلا الیکشن مسجد نبوی وچ ہوئی، بے شک۔ اور پہلے الیکشن کا انتخاب ابو بکر صدیق بنے، سبحان اللہ۔ دوجا الیکشن مسجد نبوی وچ ہویا کہ او دا انتخاب فاروق اعظم ہوئے نے، سبحان تیسرا اللہ۔ الیکشن بھی مسجد نبوی وچ ہویا ہے او دا انتخاب عثمان غنی ہوئے نے، اور ووٹ پان والیاں میں تو میں نہیں سب مولا علی جیسا بندہ سی، سبحان اللہ۔ حسین جیسے بندے سن۔ چوتھا الیکشن مسجد نبوی وچ ہویا ہے، انتخاب مولا علی دا کیتا گیا ہے۔ پنجواں الیکشن مسجد نبوی وچ ہویا ہے، انتخاب امام حسن دا کیتا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب تک سیاست مولویوں کو رہی ہے کفر اس وقت اسلامی حکومت کے قدم چمنا سی جدوں مسند اور تخت تے مولوی بیٹھا ہوتا سی جنہوں محمود غزنوی کیا جاتا سی، سبحان اللہ۔ اس وقت تک کفر کے جسم کے تب کبھی تاری رہنی سی جدوں اقتدار تے مولوی بیٹھا ہوتا سی جنہوں صلاح الدین ایوبی کیا جاتا سی۔ سبحان اللہ۔ جب تک علماء کو دین دے معاملات سے سیاست علماء کرتے سن، امام الانبیاء فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے سن اور میری امت کی سیاست علماء کرنی ہے، لیکن علماء کو لے لیتا گیا اور جاہل لوگ، میرے بھائیو حکومت دیکھ لو ساڑھے معاملات، توجہ نہ میری بات سننا، ساڑھے ہانا وزیر تعلیم وہ ہوتا ہے کہ مجھے خود تعلیم کی لوڑ اور ساڑھا وزیر دفاع وہ ہوتا ہے جنہوں پھوک ماری تو رہ جاتا ہے، اور ساڑھا وزیر مذہبی امور وہ بنتا ہے جنہوں معذرت کے نال مذہب تبلیغ جو بار مذہب کے نعرے لاندہ ہے اور کرسی تے بیٹھ کے سب تو پہلے مذہب نال غداری کرتا ہے۔ میرے بھائیو ساڑھا دیکھ لو ساڑھا وزیر صحت وہ ہوتا ہے جو خود بیماریاں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک ایسی وزارت دس دیو کہ جتھے قابل بندہ بیٹھا، کوئی ایک ایسی وزارت قانون کو دے حوالے کیتا جاتا ہے کہ وہ اسلامی قانون کا پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ایک وزارت دسو نہ کوئی قابل بندہ بیٹھا ہوگا، اور جدوں تہاڈی مسند دے وزارت تے اور جدوں ایوان اقتدار وچ قرآن دے حافظ بیٹھے ہوں گے، جدوں قرآن دے قاری بیٹھے ہوں گے، جدوں قرآن دے عالم بیٹھے ہوں گے، جدوں شیخ الحدیث بیٹھے ہوں گے، تو پھر دین بھی تے قوت پکڑے گا۔ بے شک۔ میرے بھائیو توجہ نال میری بات سماعت کرنا، جو بات میں کرنا چاہنا ہے، تساں نے رشتہ داری تعلقات بیس کے ووٹ دیتے، پھر پتہ یہ تو ہم لاہور میں کرکٹ میچ سی تے 4 دن مسجداں میں اذاناں بھی نہیں ہوئی، اللہ اکبر۔ مسجداں میں تالے لگا دیتے گئے سن کرکٹ میچ دکھا دے، ٹی وی تے اخبارات دے اندر کیوں تساں ووٹ بلے واسطے دیتا سی، کدی محمد بن مسلح واسطے دیندے پھر یہ کام نہ ہو، تساں ووٹ تیر واسطے دیتا سی نا، مسجداں میں تالے لگے تے مرزائی اگے آ گئے، یہ یہی ووٹ تسی زینب دے ویر واسطے دیندے تو پھر دین اگے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ووٹ تساں نے شیر دی خاطر دیتا سی نا، علی دے دلیر دی خاطر دیندے تو پھر مزاج اور ہو جاتا، پھر جدوں امام حسین دا غلام میدان میں جا کے کھڑا ہوں گا،
جدوں انڈیا بکواس کر رہا سی دھمکیاں پہ دیتا سی اور سارے حکمران کہتے سن نہیں اسی انڈیا میں جواب نہیں دے سکتے اسی فرانس میں جواب نہیں دے سکتے ادو بھی میں تقریر کرتا کیا سی کہ علامہ رضوی قبر بھی چلے گئے نے تے سعد رضوی جیل وچ نے تواڈے کولوں جواب نہیں دتا جا سکدا تے جیڑا شیر جیل وچ کڈ کے دیکھو جے کفر دے دم کھٹے نہ ہوئے تے گل کرے جواب سبحان اللہ کفر کو جواب دینے واسطے ہتھیار کی ضرورت نہ ہوندی ہے محمد کی غلامی کی ضرورت چلے بے شک اور حضور کی غلامی ہو گئے خدا کی قسم بندہ ویسے ہی دلیر ہو جاتا ہے تو آؤ اپنی اولاد نو حضور دا غلام بنا دیں جب حضور کی غلامی آ جائے گی اپنی اولاد نو ہفتے کی تمہاری ضرور میں تے کہنا ہے روز بہت نہیں ہفتے کی تمہاری ضرور ختم نبوت کی اہمیت کے دس دیتا ہے انہوں نے دسیا نعرے لگوائے کہ حضور آخری نبی نے حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آج تواڈے اسلام آباد دے سکولاں دے اندر بچیاں دے سکولاں دے اندر سیکس دی تعلیم شروع ہو گئی باقاعدہ فیس بک تے ثبوت موجود ہے تواڈی اولاد نو باغی بنایا جا رہا ہے تواڈی بچیاں نو ڈرامے دے ذریعے بغاوت سکھائی جا رہی ہے کم از کم اپنے گھر وچ اپنی بچی کو فاطمہ زہرا دا ایسا شہدائی بنا دے کہ دنیا جتنا بھی زور لا لوے اودے کولوں نہ عزت و پاک دامنی دی چادر نہ چھن سکے تو گھر وچ اپنی اولاد کو سنگار کرو ختم نبوت تے پہلا دینے واسطے آخری بات عرض کر کے تو گفتگو ختم کر رہے ہیں کم از کم اتنا جذبہ ہونا چاہیے 1953 دے اندر لاہور دے اندر جدوں ختم نبوت تے پہرا دین والیاں واسطے گولیاں چلائیاں جا رہی ہیں تو ایک عورت اپنے جوان بیٹے دی بارات لے کے جا رہی سی جدوں چوک وچ پہنچی تو دوسری طرف گولیاں دی آواز آ رہی سی تو پوچھتی ہے کہ آواز کیسی ہے میری بارات دے نال تو کوئی گولیاں والے نہیں فائرنگ والے نہیں تو کسے دسیا کہ ختم نبوت کا معاملہ ہے اور غلام اپنی آقا کی عزت کے پہرا دینے واسطے سینے حاضر کر کے کھڑے ہیں اور گولیاں ماریاں جا رہی ہیں تو تاریخ منظر دستی ہے کہ اس خاتون نے نہ پڑھ کے بیٹے دے سر تو سیرا کھچ لیا اور اکلوتا بیٹا سی کہندی ہے کہ بڑے چاواں نال اس دن کا انتظار کیتا سی پر اج دل کرتا ہے تو دولہا بن کے نہ دلہن دے گھر نہیں جانا تو دولہا بن کے آ جا میدان میں آ جا میرا بیٹا اگر مصطفیٰ کی عزت تو قربان ہو گیا میں سمجھا کہ میرا بیٹا جنت دا دولہا بن گیا سبحان اللہ اپنی اولاد دی ایسی تربیت کرو 2017 دے اندر جب فیض آباد دھرنا ہو رہا سی تقریباً 21 دن تک وہ دھرنا رہا میں تمہیں ایک بات دساں حیران ہو جاؤ گے جب آخری ایام سن دھرنے دے تو ایک دوست اٹھے لوگ آندے سن واقفیت ہو جاتی سی تو میں نے رو کے دسن لگے کہ میں 10 دنوں تو بعد گھر گئے میں 10 دن گھر کوئی خبر نہیں کوئی فون نہیں کوئی رابطہ نہیں تو 10 دنوں تو بعد میں سوچیا کہ میں گھر جاواں پروگرام بنایا عشاء پڑھ کے جاواں گا اور فجر تو پہلے واپس آ جاواں گا 20-25 کلومیٹر تے میرا گھر سی کہندے نے کہ میں رات دے وقت موٹر سائیکل لیا اور میں جدوں گھر پہنچیا دروازے تے دستک دیتی تو والدہ بیدار ہوئیاں انہاں دروازے تے آ کے پوچھیا کون تو میں دسیا اماں تہاڈا بیٹا تو رو کے کہنے لگے مولوی صاحب میری ماں نے نا اندروں پوچھیا پر دھرنا ختم ہو گیا واہ اندروں پوچھیا دروازہ نہیں کھولیا دھرنا ختم ہو گیا میں کیا نہیں دھرنا ہو رہا تو ماں نے آخیا تم کی لینا ہے اللہ اکبر تو لہر کی آیا تھے میں کیا اماں ملن آیا تو ماں نے کیا پتر میں دروازہ نہیں کھولتا 2 صورتاں نے تیری واپسی دیاں یا دھرنا ختم ہو گئے تے پھر واپس آ یا شہادت تک جام پی کے تیری لاش گھر واپس آ گئی تیسری کوئی میں تنوں خود پلائے مصطفیٰ دی عزت تے پہرا دین واسطے میں تنوں تیار کیتا ہے حضور دی غلامی تے پہرا دین واسطے اپنی اولاد کو ایسا جذبہ دے جاؤ وہ بھی تو عالم دل سینام کہ منصورہ دے اندر مرزائی مناظرے واسطے للکار رہے اور غلام غوث ہزاروی نام دے عالم دین کتاباں اٹھایا گھروں نکلن لگے بیٹا اکیت بیمار ہے اور ڈاکٹراں نے دسیا کہ بچن دے قابل نہیں چند دنوں تو بعد یا چند لمحوں تو بعد انہی موت واقعہ ہو جائے گی لیکن کتاباں اٹھا کے جو مرزائیاں دا مقابلہ کرنے واسطے گھروں چلن لگے تو بیوی نے آکھیا
بیٹے دے آخری سانس نے تے تسی کدھر جا رہے ہو؟ تو کیا نادان میرا رستہ نہ روکی؟ بیٹے کول رہنا اتنا ضروری نہیں، مصطفیٰ کی عزت کے پیرا دینا زیادہ ضروری ہے۔ روڈ کے پہنچے، بس کا انتظار سی، بس آئی، ایک قدم بس بھی سی تے دوسرا نیچے سی، تو کسی نے اطلاع دیتی بیٹا مر گیا، تو قدم نیچے نہیں اتارے آپ، کیا غسل دے کے جنازہ پڑھا کے دفن کر دے گئے؟ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، حضور دی عزت کے پہرا دینا فرض ہے۔ بے شک بے شک۔ کم از کم یار اتنا کہ حضور دی غلامی تو ہے نا کہ تیرا رابطہ اسے نہ ہوئے کہ جو حضور دا وفادار ہے اور ووٹ تیرے کو لو لگے، اور الیکشن جتن تو بعد وہ غیرانہ اپنی وفامہ دیا پیگا بڑھاوے، تو کم از کم سوچ کے تم دنوں کا جواب دینا پڑے گا نا کہ ایسے کو ووٹ کیوں دیتا سی، ایسے دی حمایت کیوں کی سی، ایسے کو کیوں بیٹھا سی، تیریاں محفلہ ایسے لوگاں نے کیوں سن؟ اپنی محفلہ پاکیزہ کر لو، اپنے یار کو بناؤ جنہاں دی یاری بھی بیٹھو تو انہوں مدینے والے دی یاد آ جائے، انہوں درود پڑھن دی توفیق نصیب ہو جائے۔ آخر دعوانا